وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ میرے دوستوں، مجھے کہنے دیجئے، بات اگرچہ کہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ آج بہت جگہ ماشاءاللہ خدمت خلق کے عنوان سے کام ہو رہے ہیں، بہت اچھے کام ہے ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، ایسے کام ہونا چاہیے۔ بے سہاروں کی مدد کرنا، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ناداروں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے میرے بھائی، ہوتا کیا ہے؟ ہم کسی غریب کے پاس پہنچتے ہیں، 100 روپے کی کوئی چیز لے کے پہنچتے ہیں اور جا کے اس کو دیتے ہیں تو ویڈیوگرافی ہوتی ہے۔ بسکٹ کا ایک ڈبہ لے کے جاتے ہیں اور جا کے اس بڑھیا کے حوالے کرتے ہیں تو ویڈیوگرافی ہوتی ہے۔ کسی بیوہ کے گھر پہنچتے ہیں، راشن کا انتظام کرتے ہیں تو فوٹو لی جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے سوچو تو صحیح، وہ بیوہ جس کے شوہر کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے وہ غم میں ہے، پریشانی میں ہے، قسم پرسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے بچے ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں، وہ اپنی حیا کو مار کے، اپنی شرم کو مار کے، کیا ہے، کچھ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے تمہارے سامنے آتی ہے۔ کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں گزرتی؟ ارے میرا شوہر ہوتا تو مجھے یہ ذلت اٹھانی نہیں پڑتی، یہ رسوائی کا منہ دیکھنا مجھے نہیں پڑتا۔ ارے اللہ کے بندوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 روپے کی چیز ہم دیتے ہیں اور 10 لوگ ٹھہر کے اس بیوہ کو سامنے ٹھہرا کر کے فوٹو لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن جس کام میں ریاکاری آئے گی، لوگوں کو دکھلانے کا جذبہ آئے گا، آپ کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا میرے بھائی، کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دو، چھپ کے دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو، دینا ہو اگر کسی کو تو ایسے دیا کرو۔ ہاں میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کسی تنظیم کو پیسے دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ فوٹو بھیج دیجئے۔ ہاں بالکل ضروری ہے کہ ان کی تصدیق کے لیے، ارے اللہ کے بندے، کسی تنظیم نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو ایک فوٹو لے لیجئے اور جو صاحب نے تقاضا کیا اس کو بھیجیے۔ بھائی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ حضرات صحابہ ایسے کام کرتے تھے خدمت خلق کے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ارے بھائی کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں نا۔ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دن میں بھی دیکھتا ہے، رات میں بھی دیکھتا ہے، اور 14ویں رات کے چاند میں بھی دیکھتا ہے اور رات کے اندھیری میں بھی دیکھتا ہے۔ ہر حالت میں وہ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ بینا ہے، تو کام تو اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہو رہا ایسا میرے بھائی، رفائی خدمات کرنے والے حضرات مجھے معاف فرمائیں، حقیقت ہے کہ کوئی 10 روپے کی چیز، کوئی 200 روپے کی چیز، کوئی 500 روپے کی چیز کسی بیوہ کو دیتے ہیں، راشن کا انتظام کرتے ہیں اور 10 لوگ سامنے ٹھہرتے ہیں اور وہ بیوہ سامنے ٹھہرتی ہے تو فوٹو لی جاتی ہے۔ ہاں فوٹو لینا ضروری ہے، جس آدمی سے آپ نے پیسے وصول کیے ہیں ان کو بتانا ہے، ایک فوٹو لے لو اور اس آدمی کو بھیجو۔ لیکن سارے شہر میں، سارے لوگوں میں وہ فوٹو پھیلائی جاتی ہے۔ ارے اس بیوہ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اگر میرا شوہر ہوتا تو یہ رسوائی کا دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، یہ ذلت کا دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ ارے میرے بھائی کسی کی عزت سے مت کھیلو، عزت بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ بیچاری روتے ہوئے، دل میں تکلیف محسوس کرتے ہوئے آتی ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی ذریعہ معاش نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچے ہیں کہ اصرار کرتے ہیں کہ امی مجھے آج یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، مجھے یہ دلاؤ، مجھے وہ دلاؤ۔ ظاہر ہے وہ بیوہ کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے ہیں، مجبوری میں آتی ہے، اور یہ رفاہی خدمات کرنے والے حضرات ایک راشن کی پاکٹ، چاول اور تیل کا انتظام کرتے ہیں اور وہ سامنے رکھتے ہیں اور اس بیوہ کو ٹھہرا کر کے اس کی فوٹو لی جاتی ہے۔
اتنا بڑا کام ہے خدمت خلق کا، لیکن اگر یہ کام ریاکاری میں تبدیل ہو جائے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا میرے بھائی، کوئی ثواب نہیں۔ کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بات ارشاد فرمائی، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نفع بخش ثابت ہو کسی بھی طریقے سے۔ خدمت خلق کا مفہوم بہت وسیع ہے، خالی مال خرچ کرنا نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کسی بندے کے کام آ جائیں، یہ خدمت خلق ہے۔ کسی کو مشورے کی ضرورت پڑے، آپ خدا کے واسطے جائیے، صحیح مشورہ دیجیے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے اور گھر میں کوئی افراد نہیں ہے اس کو دواخانہ لے جانے کے لیے، آپ اس کے پاس جائیے، دواخانہ لے جائیے، یہ بھی خدمت خلق کا کام ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مجبور ہے، اپنے گھر کا کام کاج خود نہیں کر سکتا، آپ اس کے گھر جائیے اور گھر کے کام کاج کیجئے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق کا عنوان تو بہت وسیع ہے میرے بھائی، مال بھی خرچ کیا جا سکتا، جسمانی طور پہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہر طریقے سے ہم تعاون کریں، فکری اعتبار سے ہم تعاون کریں، اس کا جس حیثیت سے بھی ہم تعاون کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میری بات کا غلط مطلب نہ نکالیں، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک قرآن ہے، ایک عجیب ماحول چل پڑا ہے میرے بھائی، معمولی چیزیں ہم دے رہے ہیں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق، لیکن کسی کی عزت سے ہم کھیل رہے ہیں۔ وہ بیچاری جو 20 سال تک اپنے گھر میں رہی، کبھی باہر نہیں نکلی، کسی مرد کو نہیں دیکھی، لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے، اپنے بچوں کے خیال کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ ارے پہلا کام تو یہ ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی گھر میں بیوہ ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، تو آپ چپکے سے جاؤ، راشن کا انتظام کر دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ سب سے اہم کام ہے، بہترین کام ہے۔ وہ بیچاری مجبوری میں آتی ہے، مارے شرم کے آتی ہے، اور آ کے دل میں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ضرورت ہے، اس کو لینا ہے، آ جاتی ہے اور ٹھہرتی ہے۔ جب بھی کھانے کا نوالا اپنے منہ کے قریب لے جاتی ہے، وہ منظر یاد آ جاتے ہیں، وہ سامنے ٹھہرے ہوئے لوگ یاد آ جاتے ہیں، جو ویڈیو گرافی ہوتی ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ وہ بیچاری کیسے سکون سے کھانا کھائے گی بتائیے؟ دل میں اس کے خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرا بھائی ہوتا، میرا شوہر ہوتا، میرے رشتہ دار ہوتے تو کیا مجھے یہ اذیت کے دن دیکھنا پڑتا؟